افغانستان کی آج ہم بات کریں گے۔ افغانستان کی موجودہ معاشی حالت جو ہے ملک کے مستقبل پر سوال اٹھا رہی ہے۔ ایبسلیوٹلی، ابھی میں یہ آپ کی بات سے جوڑ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ لوگ ایکسپینسز نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، ان کا انفلو جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، آؤٹ فلو کنٹرول سے باہر ہے، جس میں اخراجات آتے ہیں، مینج کرنا ہے، بیسک لائف سٹائل یا بیسک جو نیسیسٹیز جو بالکل بیس پر آتی ہیں نا ضروری، وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے۔ تو افغانستان میں تو اس سے زیادہ جو کنڈیشن اب ہو گئی ہے نا شاہزے، وہ بہت ہی تکلیف دہ سچویشن آ گئی ہے۔ بالکل، قحط سالی نے عام افغان شہریوں کی زندگیوں کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، پریشان کن بنا دیا ہے، غیر معمولی پریشانیوں سے وہ دوچار ہیں۔ ساتھ میں یہی وجہ ہے کہ غربت سے مجبور افغان شہری بیٹیوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، ان والدین کا ماننا یہ ہے کہ ہم ایک بیٹی کو فروخت کریں گے تو اپنے دیگر بچوں کا خیال رکھ سکیں گے، ان کا پیٹ پال سکیں گے، ان کو اچھی تربیت دے سکیں گے، خیر اس کے ساتھ ساتھ اچھا ان کو کھانا پینا یا ان کی رہائش کا جو بندوبست ہے وہ کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک بیٹی کو فروخت کریں۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات اب سامنے آ رہے ہیں افغانستان سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کئی بار کہ افغانستان میں ایسے حالات ہو جائیں گے، ان کی معیشت اتنی خراب ہو جائے گی تو دنیا بھر کو اس وقت خاص طور پہ افغانستان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا ہی بہت ضروری ہے کہ ان حالات میں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنے کیسز قسم کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے سماجی کارکن انصار بڑنی صاحب نے۔ انصار بڑنی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ انصار بڑنی صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، افغانستان میں انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے، قحط سالی پھیل رہی ہے، مشکل حالات بن گئے ہیں، بڑے غیر معمولی حالات بنتے جا رہے ہیں وہاں پر، اور کیمپس میں جو موجود افغانی ہیں، جو افغان فیملیز ہیں، ان کے حالات اس وقت کتنے مشکل ہیں اور کس قسم کی زندگی ان کی وہاں بسر ہو رہی ہے، میں چاہوں گا پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو میں 92 نیوز ٹی وی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ ایک ایسا انسانی مسئلہ اٹھانے جا رہے ہیں جس پہ بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دی جا رہی تو بھیجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ افغانستان میں جو انسانی بحران کی صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ موت منڈلاتی پھر رہی ہے، جہاں ان حالات کے اندر وہ کیسے جی رہے ہیں، وہ جی بھی رہے ہیں یا نہیں جی رہے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی زندگیاں صرف مصنوعی ہیں یا حقیقتاً ان کی زندگیاں ہیں، نہ ان کے یہاں کھانے کو ہے نہ ان کے یہاں پہننے کو ہے۔ ایسے حالات میں، جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، یہ پڑوسی ممالک کی بھی ذمہ داری ہے، اور پڑوسی ممالک سے ہٹ کے جو بین الاقوامی سطح پہ بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے امن کے قیام کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے امن کا قیام ہے، اور اس سے پہلے ان کے پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہے کہ انہیں کپڑے اور خوراک یہ ضروری ہے۔ ان کے پاس کمبل نہیں ہے، ان کے پاس لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور ان کی زندگیوں کا بھی بھروسہ نہیں کہ کب کون کہاں سے آ کے مار کے چلا جائے۔ ایسی صورتحال میں جینا ناممکن ہو جاتا ہے، اور میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں مجھے تو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ میں انسان ہوں بھی یا نہیں، کہ مجھے ان کا احساس نہیں ہے جو ان حالات سے گزر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انصار بڑنی صاحب، والدین بیٹیوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہ بچیاں فروخت ہو کر آخر جاتی کہاں ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں اس پہ آنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، لیکن آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں، مجھے تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا اس کام کے اندر کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور میں یہاں سے شروع کروں کہ میں ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پہ اور میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک عورت اپنی 12 سے 13 سال کی لڑکی کو لے کے کھڑی ہوئی تھی بیچنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لڑکے نہیں بک رہے، میری بات پہ غور کیجئے گا کہ لڑکے نہیں بک رہے، لڑکیاں بک رہی ہیں۔ لڑکیاں کیوں بک رہی ہیں یہ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا ہوتا ہوگا، اور 2.5 سال 3 سال کی بچی، 4 سال 5 سال کی بچی، اور صرف اس لیے کہ ماں باپ نے روٹی کھانی ہے، مجھے ایسی روٹی نہیں چاہیے۔ اور اگر وہ اس لیے بچیاں بیچ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں روٹی کھا رہا ہوں تو وہ روٹی مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے، وہ روٹی مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے کہ جہاں لوگ روٹی کے لیے اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہوں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر
ان بچیوں کی زندگیاں بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں بھی اور بین الاقوامی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان بچیوں کو بچانا کیسے. انصاف بھٹ صاحب، عالمی ادارے کیوں نوٹس نہیں لیتے؟ جو صورتحال وہاں بنتی جا رہی ہے، کیوں ایسا انتظام نہیں کیا جاتا کہ کسی والد کو اپنے بچوں کو فروخت نہ کرنا پڑے، اپنی بیٹی کو فروخت نہ کرنا پڑے؟ جی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ماں باپ کو سب سے پہلے خوراک کی ضرورت ہے. ان کو خوراک دے کے ان بچیوں کو وہاں سے اگر نکالنے کی اگر اس کے باوجود ماں باپ بیچتے ہیں تو عالمی ادارے تو دیکھیے، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ تو خود آگاہ ہیں ہر بات سے کہ افغانستان استعمال ہوا ہے، افغانستان کو استعمال کیا گیا ہے، اور جنہوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس کو یتیم و یسیر کر کے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت افغانستان کا ایک وقت میں نے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا وقت بھی میں نے دیکھا افغانستان کا. ایک وقت وہ تھا کہ جہاں لوگ فخر سے افغانستان جاتے تھے اور وہاں پہ ریل بیل تھی ہر چیز کی، اور آج کا افغانستان توبہ استغفار کے انسان ہونے کی شرم آتی ہے. بین الاقوامی اداروں نے تو جو کرنا تھا وہ تو کر چکے، ان کا تو جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا. اب ہم پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض کیسے پورا کر رہے ہیں. جن بچوں کو فروخت کرنے والے ماں باپ سڑکوں پہ آ چکے ہوں تو پھر دنیا کے لیے شرم کا مقام ہے. وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کوئی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے. بلکہ بحیثیت پاکستانی قوم میں کہوں گا کہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہمیں اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ان بچیوں کی زندگیاں بچانی چاہیے، لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے جو پھر اس کے بعد اگر ان کو مدد پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ بچیاں نہیں بیچنا چاہتے تو وہ بچیاں ان کے پاس رہیں، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی ملک، کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے بہتر اپنی بچیوں کے لیے سوچ سکے. لیکن انصاف بھٹ صاحب، پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان کا جو ہے وہ ساتھ نبھایا ہے اور ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیگر ممالک کو افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بڑا خوبصورت سوال ہے. اس وقت تو پاکستان خود جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اللہ میاں سب سے پہلے تو پاکستان کو تمام مشکل حالات سے نکالے. پاکستان کو چاہیے افغانستان کی طرف توجہ دلائے، دنیا کو بتائے کہ ان کا بھی حق ہے، اور ان لوگوں کو ضرور بتایا جائے کہ جنہوں نے ان کو استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، ان کو سامنے لا کے ان کو کہا جائے. اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ ہم الحمدللہ آج دنیا میں بہت بہتر زندگیاں گزار رہے ہیں. آج میری سوچ کو میں دنیا کو دینا چاہتا ہوں، پاکستان کو دینا چاہتا ہوں. آئے ہم سب مل کے آواز اٹھائیں، آواز کو اتنی طاقت سے اٹھائیں اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کرتے ہوئے کہ دنیا کی توجہ افغانستان کے اوپر آ جائے اور یہ بچیوں کی زندگیاں بچا لیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر. بالکل، یہ توجہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ان تمام بچیوں کی زندگیاں بچ سکیں اور وہ بہتر زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ انصار بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا تھا آپ نے سب سویرے پاکستان میں. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں مایا. بالکل آگے بڑھتے ہیں.